الفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو ساری مخلوق کا روزی رساں ہے. اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کر لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق 3 دن اور 3 رات غار ثور میں رہے اور اس کے بعد آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو بلایا. عبداللہ بن ارقط جو راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کو بلایا گیا. لیکن یہ 3 دن اور 3 رات جو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ رہے تو اس وقت حضرت بی بی اسما جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں اور عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں سے دودھ نچوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن ابوبکر شہر میں تمام گشت کرتے ہوئے جو تمام باتیں ہوتی شہر میں وہ آ کر دہانے پہ بیٹھے ہوئے تمام باتیں اس انداز سے جیسے کوئی اخبار پڑھ رہا ہو اس انداز سے تمام سنا دیتے کہ آج شہر میں کیا ہلچل ہے، آپ کے تعلق سے کیا بات ہے. ابو جہل نے بہت زیادہ اس معاملے کے اندر سرگرمی دکھائی کہ انعامات دینے کے تعلق سے ساری باتیں کرنے کے. نہ صرف یہ بلکہ جب حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو وہ بڑے جذبات میں حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پہ پہنچنے کے بعد آواز دی. حضرت اسما باہر آئیں تو کہا کہ اے وہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا نہیں. تو اس نے ایک تماچا مارا جس سے کان کی جو بولی تھی وہ گر گئی، یعنی وہ ٹوٹ گئی آپ کے مار سے، اس کے مار سے. تو اس کے بعد حضرت اسما وہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی جب یہاں سے سفر شروع ہونے والا تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت توشہ باندھنے کے لیے اونٹ کے گلے میں جب رسی کی ضرورت پڑی تو انہوں فوراً اپنا ناطق پھاڑ کر یعنی اپنا پٹا پھاڑ کر اس کو انہوں نے توشہ باندھنے کا کام دیا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو لقب دیا ذات الناطقین کا، یعنی 2 ناڑے والی، اس انداز سے دیا. اب جب یہ سفر شروع ہوا تو ہوا یہ کہ 3 دن بعد سراقہ بن مالک بن جاشم جو قبیلہ جشم کا سردار تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اسے دیکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ سراقہ بن مالک ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر فکر نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اپنے ساتھ ہے، تم اس کا حزن مت کرو. اس انداز سے جب سراقہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا ہے زمین میرے اس دشمن کو دبوچ. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے گھوڑے کے سم زمین میں دھس گئے
اس نے بہت کوشش کرنے کے بعد کہا اے محمد بن عبداللہ میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اے زمین میرے اس دشمن کو چھوڑ دے. پھر اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ کیا بات ہے یہ زمین کو حکم دے اور زمین میرے گھوڑے کو پکڑ لے. ہو سکتا ہے وہاں زیادہ ریت ہونے کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنس گیا ہو، ورنہ یہ زمین کو حکم دے اور زمین کیسے پکڑ لے گی. پھر ارادہ بد کر کے آگے بڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارادوں کو جانتے ہوئے پھر زمین کو حکم دیا تو گھوڑا اور زیادہ دھنس گیا. اس کے بعد وہ پریشان ہوا. پھر اس نے وہ دعائی دی اے محمد میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین اس کو چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ جب اس نے پھر یہ قصد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، اس لیے کہ سامنے 100 اونٹ اور وہ بھی سرخ اونٹ نظر آ رہے ہیں جو قیمتی ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زمین کو حکم دیا تو پھر گھوڑا اور زیادہ دھنس گیا. تو اس وقت اس نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ تائید غیبی ہے، میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا. دل نے اس بات کی گواہی دی، فوراً کہا کہ مجھے امان دیجئے. تو چنانچہ اللہ کے نبی نے زمین سے حکم دیا کہ میرے اس دشمن کو دبوچ. یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ظہور پذیر ہوا. سراقہ بن مالک جب اتر گیا اس سے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایک پروانہ امن لکھ دیجئے کہ آپ جب فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوں تو مجھے جان کی امان ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر بن فہیرہ سے کہ اسے ایک امان نامہ لکھ دو. چنانچہ عامر بن فہیرہ نے اسے ایک امان نامہ لکھ دیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب شہنشاہ ایران کے بازو بند تم اپنے بازوؤں پر بندھا ہوا دیکھو گے. سراقہ حالت کفر میں ہے. ایران کے شہنشاہ کے وہ سونے کے کنگن پہننے کی خوشخبری مل رہی ہے اور اس انداز سے سراقہ یہ تمام باتوں کو لیے ہوئے یہاں سے چلے گا. اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا. راستے میں حضرت زبیر بن عوام ملے. حضرت زبیر بن عوام کے خسر ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسماء کے شوہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے شوہر ہیں. اور اس انداز سے یعنی مکے کی سرزمین پر حضرت خدیجہ کبریٰ کے مرنے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور حضرت بی بی سودا کا بھی ہو گیا تھا. اب یہاں یہ حمزل بھی ہے اور پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں حضرت زبیر بن عوام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ انہوں نے بہت سارا تحفہ دیا کپڑے کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو. اور اس کے بعد طلحہ ابن عبید اللہ سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہا. معبد کے جب خیمے میں آپ پہنچے تو وہاں پوچھا گیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے ان مسافروں کے لیے. تو معبد نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر گھر میں نظر ڈالی تو ایک لاغر کمزور سی بکری ٹھہری ہوئی تھی. کہا کہ کیا اس بکری سے ہم دودھ لے لیں؟ تو معبد نے کہا یہ بکری اتنی کمزور ہے اور اتنی لاغر ہے کہ یہ تمام بکریوں کے ساتھ ابو معبد انہیں لے جا نہ سکے، اسی لیے اس کو یہاں چھوڑ گئے ہیں. کہا کہ اگر یہ دودھ دے تو بولے شوق سے لے لیجئے. یہاں معجزہ رسول یہ ظہور پذیر ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس پر ہاتھ پھیرا. حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دھویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا اور عبداللہ بن ارخد نے پیا، اور معبد کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبریز ہو گئے. اور معبد کے پاس سے رواں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے بڑھے تو معبد جب شام میں گھر آئے تو اپنے تمام گھر کے برتنوں کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا بتائیں، 4 آدمی آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اس بکری سے دودھ دویا، ان لوگوں نے بھی پیا، ہمارے گھر کے تمام برتن بھر گئے. اور پھر معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو بات ان کے تعلق سے کہی کہ ان کی آنکھیں ایسی تھی جس میں لال ڈورے تھے اور ان کی بھویں ملی ہوئی تھیں، دانتوں میں تھوڑا فصل تھا لیکن بجلی سی چمک تھی، چہرے انور اس انداز سے تھا، خد و خامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھے کہ اگر 4 میں ٹھہر جاتے تو سب سے اونچے نظر آتے. یہ نہ تو گڈے تھے نہ تو زیادہ اونچے تھے، اس انداز سے بغیر گفتگو کرتے تو ایسی شیرینی تھی کہ سننے کے لیے بار بار جی چاہتا تھا. اس انداز سے معبد نے ابو معبد کے سامنے جب یہ تمام باتیں کہیں تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے رسول تھے جن کے تعلق سے یہ ہمارے گھر کے تمام برتن بھر گئے ہیں. اور پھر یہ قافلہ جب چلا تو ادھر یثرب عالم کا عالم یہ کہ روزانہ آتے وہ اس مقام پر جہاں سے مکے کی شاہراہ آتی ہے مدینہ،
وہاں پر انتظار کرتے، اور جب گرمی زیادہ بڑھ جاتی تو اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ اور روزانہ کا یہ معمول رہا جب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں، یہ معلوم ہو گیا اہل یثرب کو، تو اس کے بعد سے روز کا یہ معمول انہوں نے بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے لگے۔ حسن اتفاق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے یا قباء کی بستی میں داخل ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے ایک یہودی نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ کچھ سائے نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ وہ لوگوں جو روز جن کا انتظار تم کرتے تھے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے کہ میں کچھ سائے دیکھ رہا ہوں۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی بستی میں پہنچے تو طلع البدر علینا کے گیت سے آپ کو نوازا گیا۔ کلثوم بن ہدم کے مکان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 14 دن تک قباء کی بستی میں آپ رہے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، یعنی مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ مسجد قباء کی بنیاد یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھی ہے، قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی بنیادیں جس کی رکھے وہ مسجد قباء ہے، اور اگر یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لے تو ایک عمرے کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اور پھر 2 رکعت نماز کے ادا کرنے کی بڑی فضیلتیں وہاں کی بتلائی گئیں۔ تو اس انداز سے مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 دنوں کے اندر رکھ لی۔ حضرت علی بن ابی طالب 3 دن بعد آئے، اور تمام آنے کے بعد آپ کے پیروں میں وہ بڑے بڑے پھپولے آ گئے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اور پھر آپ وہاں پر آرام کیے۔ اب اس کے بعد پھر وہ موقع آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں فروکش رہیں، ان کے ہاں مہمان رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی سائل کے کسی سوال کو آپ نے رد نہیں کیا۔ جو مانگا، جب مانگا، جو کچھ آپ کے پاس تھا عطا کر دیا۔ کسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رہا۔ اب یہاں ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، میری اونٹنی خصفہ کی مہار چھوڑ دی جائے، اسے وہ جگہ بتلا دی گئی ہے جہاں مجھے ٹھہرنا ہے، جہاں مجھے رکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلا دی تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سواری یہاں سے رواں ہو گئی۔ تو سواری جب رواں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت منظر اس مدینہ النبی جو بننے والا ہے اس کا منظر کیا تھا؟ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ اچھا منظر، اس سے زیادہ خوشنما منظر میں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کوئی اور نہیں دیکھا، جو استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کے انصار فرش راہ بنے ہوئے تھے۔ وہ تمام حبشی لوگ جو فن حرب سے واقف تھے، جو تلوار چلانا جانتے تھے، جو نیزہ پھینکنا جانتے تھے، جو تیر کمان سے واقف تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ کر اس انداز سے اپنے تمام فن کا مظاہرہ کیا کہ مت پوچھئے۔ اس وقت نوجوان لڑکیاں اپنے غرفوں سے طلع البدر علینا کے گیت گانے لگیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جاء محمد جاء محمد یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس انداز سے ہونے لگا۔ خطوہ آگے بڑھتی رہی، حد یہ کہ جب قبیلہ بنو سالم میں پہنچی تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ نماز جمعہ آپ نے جو ادا کی قبیلہ بنو سالم میں ادا کی، اور وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا، اور اس سے پہلے جمعہ کی شروعات شروع ہو چکی تھی حضرت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے آنے کے بعد۔ حضرت اسد بن زرارہ اس وقت جمعہ شروع کیے جب مدینہ منورہ میں 40 آدمی داخل اسلام ہو گئے تھے، اور جو پہلے داخل ہو گئے تھے، اور اس کی امامت حضرت مصعب بن عمیر نے کی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے بعد، یعنی آپ نے مصعب بن عمیر کو لکھ بھیجا کہ آپ جمعے کی نماز کا یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد اہتمام کریں اور 2 رکعت نماز آپ ادا کریں، آپ پڑھائیں۔ تو اس انداز سے حضرت مصعب بن عمیر نے جمعے کی شروعات کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو اس وقت قبیلہ بنو سلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر یہ سواری رواں ہو گئی۔
آج ہم جہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اونٹنی اس مقام پر آئی اور بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونٹنی خصبہ کا کجاوا لیا اور اپنے گھر چلے گئے اور گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیے، تشریف اس لیے کہ جہاں اونٹنی بیٹھی ہے اس سے سب سے زیادہ قریب میرا اپنا گھر ہے. بزرگوں اور دوستو، دوسرے صحابہ نے بھی بلانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کجاوا جہاں ہوگا میں وہیں چلا جاؤں گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروکش ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ بالا خانہ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہ جائیے، ہم غلام نیچے رہیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والوں میں ضعیف لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے، بیمار لوگ ہوں گے، جن کے چڑھنے اور اترنے میں جن کو تکلیف ہوگی. بہتر بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اوپر رہو، میں نیچے ہی رہوں گا. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے فروکش ہو گئے. اس وقت اصحاب صحابہ حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، بادیاں بھر بھر کر لاتے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو بچ جاتا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیج دیتے. دوسرے صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا. اور پھر جب یہ کھانا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سالم کھانا جس انداز سے آیا تھا وہ سارے کا سارا ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری کا معاملہ یہ عشق محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان تلاش کرتے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو اسی مقام سے آپ کھانا کھایا کرتے. اور اس میں جب انگلیوں کا نشان نہیں تو فوراً پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ کھانا آپ نے کھایا نہیں، اس میں انگلیوں کے آپ کے نشان میں تلاش کرتا رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس میں زیادہ لہسن ہے اور لہسن کی بو مجھے پسند نہیں، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو کھایا نہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ نہیں کھائے ہم بھی اس کو نہیں کھائیں گے. تو حضور نے فرمایا تم اسے کھا لو، تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں، لیکن ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نے نہیں کھایا. اگر کچی پیاز یا لہسن اگر کھا لیا کرو تو منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو تاکہ آپ مسجد میں جائیں گے تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس بات کی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو دی. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک فروکش رہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک مٹی کا گھڑا تھا پھوٹ گیا. اور جب پھوٹ گیا تو اہتمام اس بات کا ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے گرنے سے تکلیف ہو. تو دونوں میاں بیوی نے جو ایک لحاف تھا ان کے پاس کپڑے کا تو اس کو فوراً اس چادر کو انہوں نے اس پانی میں تر کر لیا تاکہ پانی نیچے نہ گرنے پائے. اور پھر رات بھر دونوں میاں بیوی ایک کونے میں ٹھہرے ہوئے سوچتے رہے کہ محبت وہی حامل قرآن نیچے، ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کے ساتھ اوپر ہے، کہاں کا انصاف ہے. فوراً صبح پہنچے، گزارش کی مالک اب ہم سے اوپر رہا نہیں جاتا، آپ اوپر جائیے ہم نیچے رہیں گے. ہم اوپر رہیں گے کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے اس بات کو بھی پسند فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے لیے اوپر چلے گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام وہ جو سامنے افتادہ زمین تھی جہاں مردوں کو گاڑا بھی جایا جاتا تھا اس مقام کو تمام صاف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں یہاں مسجد کی بنیادیں رکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ ہم زمین یوں ہی نظر کرنے کے لیے تیار ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا. ایک روایت کے مطابق اس کی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری نے ادا کی اور ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بھی ملتی ہے کہ اس زمین کی وہاں پر قیمت ادا کی گئی اس لیے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس کو حاصل کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں پر یہ کہ جب وہاں مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں تو اس کے بعد کچی اینٹوں کے کمرے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے جس کے اندر حضرت بی بی سودا کو بلایا گیا اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہی تھیں. لیکن اس کے بعد یعنی 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس اس وقت بلاتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب آپ پر بیماری کا زور ہوا یعنی آپ بیمار ہو گئے. اس لیے کہ وہ زمین یعنی اہل مکہ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین ان کے لیے اس وقت راس نہیں آئی. پھر ان لوگوں نے گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ اس بیماری کے لیے دعا فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوند میں اٹھ گئے کہ پروردگارا یہ اس مدینہ النبی کی بستی میں جو بیماریاں ہیں یعنی جو ہوا سازگار نہیں ہو رہی ہے مہاجرین کے لیے، اس بیماری کو یہاں سے حجفہ کے مقام کے اوپر منتقل کر دیں.
تو چنانچہ حجفہ کے اس مقام کے اوپر منتقل کیا گیا تو منتقل اس انداز سے کیا گیا کہ راستے میں ایک کرخت قسم کی ایک بڑھیا نظر آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہی بیماری تھی جو یہاں مدینہ منورہ سے یہاں سے چلی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق جب بیمار ہو گئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی خدمت کی, اور باپ کی خدمت کرنے کے بعد باپ تو اچھے ہو گئے, بیٹی بیمار ہو گئی, بیٹی بیمار ہو گئی تو بال تمام جھڑنے لگے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے پاس بلا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس اس کے دینے کی مہر کی رقم نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ان کے باپ کے ذریعے حضرت بی بی عائشہ کے پاس روانہ کیا. یہ مبادلہ پیسے تھے جو رقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے قرض میں لی تھی اور بعد اس کا ایک کی ادائیگی فرمائی. تو اب یہاں حضرت بی بی عائشہ کا عالم کیا ہے؟ 9 سال کی عمر ہے, اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ام رومان آپ کی والدہ محترمہ جن کا اصلی نام زینب تھا, انہوں نے ان کو بلایا اور پھر اس کے بعد ان کو بناؤ سنگار کیا. شب عروسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس انداز سے آپ کو بھیج دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کمروں میں حضرت بی بی سودا کو جہاں رکھے تھے, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک کمرہ مختص کیا اور اس کے اندر یہ کمرے کیا ہے؟ کچی اینٹوں کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے. اگر لیٹ جاتے تو بہت زیادہ چھوٹے تھے کمرے, یہ کمروں کی اہمیت نہیں. وہی کمرہ ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہیں, جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق تینوں کی مزاریں جس کمرے میں ہیں وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا. اس کمرے سے متصل جو سابقہ کے اندر ممبر و محراب ہے, اسی مقام کو ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری کہتے ہیں. اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے جنت میں جانے کے بعد پھر آدمی کو دوزخ میں نہیں ڈالتا, اس لیے تو خوشخبریاں ہیں ان حجاج کرام کے لیے جو جنت کی کیاریوں میں بیٹھ آئے, ان کے لیے پھر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. نہیں تو یہ حجرہ عائشہ سے جو متصل ہے جو جگہ, اسی کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے 7 مہینے کے بعد اپنے ان کمروں کے اندر آپ آ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آتے رہے, ہجرت وہ لوگ کرتے رہے, اور ان کی ہجرتوں کے تعلق سے مت پوچھیے. حضرت عمر کی ہجرت کے تعلق سے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ جس انداز سے حضرت عمر نے ہجرت کی کسی اور نے ایسی ہجرت نہیں کی, میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ ہجرت کس انداز سے کی؟ آپ تمام ہتھیاروں سے آراستہ ہوئے خانہ کعبہ میں آئے, کعبۃ اللہ کی زیارت کی, طواف کعبہ کیا, اور تمام بیٹھے ہوئے کفاران مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے وہ لوگوں, اگر اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتے ہو, اپنے بچوں کو اگر یتیم بنانا چاہتے ہو تو حدود حرم کے باہر آ جاؤ اور مجھ سے 2 ہاتھ نوردازمہ ہو جاؤ, اس لیے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کل یہ نہ کہیں کہ خطاب کا بیٹا بھی اسی انداز سے چلا گیا, یہ بتاتے ہوئے آپ نہیں پہنچا. حضرت ابو سلمہ کا کیا عالم رہا؟ حضرت ابو سلمہ چاہتے یہ تھے کہ آپ ہجرت کریں, ام سلمہ کو لیے ہوئے, اپنے بچے سلمہ کو لیے ہوئے اونٹ پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور ان لوگوں نے روکتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو کہاں کہاں لے پھریں گے, کیسے کیسے جائیں گے, اگر آپ کو جانا ہو تو جاؤ. تو اس وقت ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے, انہوں نے کہا جب تمہاری بیٹی تمہارے اپنے گھر میں رہے گی, وہ ہمارے بچے کے ساتھ جا نہیں سکتی, تو ہمارے بچے کی پرورش تمہارے قبیلے میں کیسے ہوگی, ہم بچہ لے جاتے ہیں. چنانچہ ابو سلمہ کے قبیلے کے اندر بچہ چلے گیا, ام سلمہ اپنے قبیلے میں چلی گئیں, اور حضرت ابو سلمہ ایکا و تنہا مدینے کی راہ لی, آپ چلے گئے. اور اس کے بعد عالم یہ ہوا ام سلمہ کا اس مقام پر جہاں پر اپنے شوہر نامدار سے انہوں نے جدائی اختیار کی تھی, اس مقام پر جاتے اور رات میں آہوز جاری کرتے, دن بھر بیٹھتے اور اس کے بعد واپس آ جاتے. یہ تمام زندگی کے اندر سلسلہ چلتا رہا. حد یہ کہ قبیلے کے ایک آدمی کو بڑی غیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ بڑا شجیع اور بہادر ہے, کیا ہو گیا کہ ایک عورت پر ہم اس انداز سے ظلم کریں کہ 1 سال سے وہ روتی ہوئی اپنے مقام پر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ لوگ اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قبیلے والوں نے, ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا تو وہ بھیجنے کے لیے تمام تیار ہو گئے. اور ادھر ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابو سلمہ کی بیوی جا رہی ہیں تو فوراً انہوں نے بچے کو لا کر ان کو دے دیا. اور ایک ہوتا نا جب مدینے کی راہ لی ام سلمہ اپنے بیٹے کو لیے ہوئے, تو اس وقت
عثمان بن طلحہ آپ کو مل گئے. انہوں نے کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایسے مدینہ النبی جا رہی ہوں. تو کہا کہ اخاوتن ہاں؟ تو کہا کہ ہاں. کوئی سواری بھی نہیں؟ تو کہا نہیں. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا, ام سلمہ کو اس میں بٹھا دیا, بچے کو لیے ہوئے ام سلمہ بیٹھ گئیں, اور اس کے بعد مدینہ کا سفر عثمان بن طلحہ نے ان کو لیے ہوئے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, جہاں وہ ضرورت کے لیے جانا چاہتی, جہاں وہ کھانے کے لیے اترنا چاہتی, وہ بہت دور ہٹ جاتے, اونٹ کو بٹھا دیتے اور اس کے بعد پھر سوار کرتے لے جاتے. تو حضرت ام سلمہ جب مدینہ منورہ پہنچی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک نفس کوئی اور آدمی کو میں نے نہیں پایا. حضرت ابو سلمہ بہت خوش ہوئے. یہ ام سلمہ کون؟ جو ابو سلمہ کے غزوہ احد میں زخمی ہونے کے بعد پھر ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے میں آپ کو بھیجا, تو وہ غزوہ احد میں جو زخم لگا تھا پھر وہ ہرا ہو گیا, جس کے اندر ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ 6 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی, اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی 6 تکبیر, کہا کہ یہ 1000 تکبیروں کے قابل تھے. اس انداز سے انہوں نے کہا, اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اقرار کیا تھا. حضرت ابو سلمہ نے دعا کی تھی بارگاہ رب العزت میں, اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ اچھا شوہر آپ کو دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے پیشکش کی کہ میں آپ کو اپنے حق میں لانا چاہتا ہوں, تو حضرت ام سلمہ نے انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیشکش کی, یعنی میں آپ کو حق میں لانا چاہتا ہوں, تو اس وقت ام سلمہ نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میں بڑی غیور ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن کا شعار ہے, یعنی ایک اسلامی عورت غیور ہی ہونی چاہیے. کہا کہ اللہ کے نبی میں صاحب اولاد ہوں. حضور نے فرمایا اسے ہم پال لیں گے, ان کو ہم دیکھ لیں گے, ان کی نگہداشت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کی, تو اس سے زیادہ اور خوش قسمتی ام سلمہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آنے کے بعد امہات المومنین بن رہی ہیں, تمام مسلمانوں کی ماں بن رہی ہیں. تو بزرگوں اور دوستو, یہاں سے جانے کے لیے, یعنی مکے سے جو لوگ جا رہے تھے ان پر ظلم و ستم ایسے ہر زمانے میں ہوتا رہا, ہر صحابی کے ساتھ ہوتا رہا. حضرت صہیب رومی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, حضرت صہیب رومی جب نکلے تو کفاران مکہ نے آ کر بطن نخلا میں آپ کا حصار کیا, روک لیا. روکنے کے بعد کہا کہ اے صہیب, تم نے جو کچھ دولت کمائی وہ ہمارے اپنے ملک میں کمائی, بہتر بات یہ ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ تمام دولت ہمارے حوالے کر دو, اس کے بعد تم جا سکتے ہو. حضرت صہیب بڑے شجاع اور بہادر تھے. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو میری کاٹ, میں تلوار بہت اچھا جنانا جانتا ہوں اور بلا کا تیر انداز بھی ہوں, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. تو ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں, آپ صرف مال و دولت ہمیں دے دیجئے, ہم یہ مال و دولت لیے ہوئے تمام چلے جائیں گے. تو چنانچہ وہ تمام مال و دولت دیکھ کر حضرت صہیب لٹ اٹھا کر جب مدینہ کی بستی میں پہنچے تو حسن اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھجوریں کھا رہے ہیں, دستر بچھا ہوا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی صہیب رومی پر, تو کہا کہ صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی, تمہاری تجارت کامیاب رہی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کہا کہ اللہ کے نبی, جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری تمام حقیقت آپ پر ظاہر کر دی. حضرت صہیب رومی نے کہا. پھر اس کے بعد جب بیٹھے اور بہت شوق سے جب کھجوریں کھانے لگے تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, ان کی آنکھ آئی ہوئی آشوب سے اور کس انداز سے کھجوریں کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صہیب, تمہاری ایک آنکھ پکی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تم کھجور کھا رہے ہو. تو اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, ادھر کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور میں ادھر سے کھا رہا ہوں. اس انداز سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی اس میں مزاح کے کچھ پہلو بھی نکلتے اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے اور تمام باتیں ان لوگوں کے سامنے آیا کرتی تھی. تو بزرگوں اور دوستو, معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ 7 مہینے تک آپ ابو ایوب انصاری کے ہاں رہے, اس کے بعد اپنے قبروں میں تمام آپ آ گئے, اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے پاس آ گئیں, اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تمام بنیادیں تمام پڑ چکی تھیں. مسجد نبوی میں اب معاملہ یہ ہوا کہ ہم یہاں پر کیسے لوگوں کو بلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وحی الہی کا نزول نہ ہوتا تو صحابہ کرام سے تمام مشورہ کر لیا کرتے, اور مشورے میں جو بات آ جاتی اس بات کو پسند فرماتے. تو چنانچہ مسلمانوں کو مسجد میں بلانے کے لیے جو بات سامنے آئی وہ اس انداز سے, ایک نے کہا کہ ناخوذ بجائیں گے, آواز سن کر آ جائیں گے, ایک نے کہا کہ ہم جھنڈا بلند کریں گے, اور ایک نے کہا کہ آگ جلائیں گے, آگ کی روشنی دیکھیں گے تو لوگ آ جائیں گے. لیکن حضرت عبداللہ بن زید, انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہ اذان کے الفاظ تمام دہرائے جا رہے ہیں, تو فوراً انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے نبی, میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ ہاں یہ الفاظ اچھے ہیں, آپ 2 اذان دو,
جس کی آواز سن کر، جس کی گونج سن کر سارے لوگ مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی جب دینے کے لیے گئے تو حضرت عمر آئے اور انہوں نے بھی اسی بات کو دہرایا کہ میں نے بھی خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی اور اذان اس دن کے بعد سے شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ المستعان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام رخ آپ کے سامنے تفصیلاً انشاءاللہ المستعان رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارگاہ اقدس میں، بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اجداد جن کا انتقال ہو گیا ہے ان مرحومین پہ مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين